بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی دو آیات، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اس کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، گرامیٹیکلی بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. قالت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ آگے آپ کا فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اور جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہوتا ہے تو اس وقت چوائس ہے، آپ فعل کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو قالت الاعراب آمنا، باب فعل کا جمع متکلم کا صیغہ آمنا. بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل، آپ کہہ دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز آج سے ہو جائے گا ہمارا فعل امر کا. لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، کیوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بدوؤں کے ایمان کی نفی کی گئی. انہیں کہا گیا کہ ایمان نہیں ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. پھر جو سوال پیدا ہوتا ہے ایمان ہے کیا، اس کو اگلی آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ ان کے عقیدے سے متعلق، اور عمل میں ان کے کیا چیز ہوگی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا. یہ عمل میں ہوگا تو اولئک هم الصادقون، یہ ہے سچے، یعنی اپنے دعوے ایمانی میں سچے. ان آیات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ترجمے میں جو ہرگز نہیں کا مفہوم ادا کیا، یہ صرف اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ گرامیٹیکلی بھی آپ کو آج انشاءاللہ تعالی ملے گا. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے مضارع کے تغیرات، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ اپنی شکلیں مزید تبدیل کرتا ہے.
مضارع خفیف بھی ہوتا ہے اور اخف بھی ہوتا ہے. مضارع خفیف کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، ان حروف کو کل ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالی مضارع اخف پڑھیں گے اور وہ حروف جاننے کی کوشش کریں گے جو مضارع کو اخف کریں گے. کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہرگز نہیں کا مفہوم ہمارے سامنے آیا تھا ایک حرف لن کے ساتھ، لیکن وہ ہرگز نہیں مخصوص تھا مستقبل کے ساتھ، یعنی ہرگز نہیں کرے گا مستقبل کے ساتھ، نفی، زوردار نفی. لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، یہ مستقبل نہیں بلکہ ماضی میں ذکر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ لم حرف جو ہے یہ وہ ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. آج ہم اس کو باقاعدہ قواعد کے تحت دیکھتے ہیں. تو ہمارا فعل مضارع جو ہے وہ جب خفیف ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان کے جو ہم نے 3 صیغے کیے تھے، 3 قسم کے صیغوں میں اسے تقسیم کیا تھا، ان تینوں صیغوں کو اپنے سامنے ذہن میں تازہ کر لیں. میں آپ کے سامنے بورڈ پر پھر آتا ہوں. وہ پہلی قسم کے صیغے ہمارے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. دوسری قسم کے صیغے یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. اور تیسری قسم کی صیغے یفعلنا، تفعلنا. مضارع جب خفیف ہوا تھا کل تو آپ نے نوٹ کیا تھا جو پہلی قسم کے صیغے تھے جن پر آپ لام کلمہ پر پیش دیکھ رہے ہیں، وہاں پر پیش کی جگہ پر زبر آ گئی تھی. دوسری قسم کے صیغوں میں سب میں نون آتا ہے، جب وہ خفیف ہوا تھا تو نون ڈراپ ہو گیا تھا. تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، تو یہ مضارع خفیف ہوا تھا. اور ہم نے کل حروف پڑھے تھے، لن، ان، کئی، اذن، اور پھر 2 مزید حروف پڑھے تھے، حتی اور لام کئی. یہ فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اس کی مختلف پرانی ایگزامپلز جو ہے ہم نے دیکھی تھیں. آج ہم مضارع اخف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. مضارع جب اخف ہوگا تو ان 3 قسم کی صیغوں میں تبدیلی کیا آئے گی، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو پہلی قسم کی صیغیں آپ کے پاس یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، ان میں لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کی جگہ پر علامت سکون آ جائے گی. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ آپ کا مضارع اخف ہو گیا. دوسری قسم کے صیغوں میں بالکل خفیف کی طرح نون ڈراپ ہو جائے گا. پھر یہاں پر ایک الف آ گیا، یہاں پر بھی الف آ گیا، اور اس یا کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضارع خفیف اور مضارع اخف دونوں شکلیں ایک جیسی ہو گئیں. تو آپ کو حرف پچھلا والا جو ہے وہ بتائے گا کہ مضارع خفیف استعمال ہوا ہے یا اخف استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ اس کی ایک آدھی ایگزامپل میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو دوسری قسم کی صیغوں سے نون ڈراپ ہو گیا. جو تیسری قسم کی صیغیں ہیں ان میں پھر مضارع خفیف کی طرح کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو تیسری قسم کے صیغے ہیں فعل مضارع کی گردان کے، وہ نارمل مضارع، خفیف اور اخف، تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں. بالکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے اسم کی جو 3 حالتیں پڑھی تھیں، وہ جو مبنی اسماء تھے وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے تھے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو آپ کی دوسری قسم کے صیغے ہیں اس میں آپ کا نارمل مضارع میں نون آتا ہے، جبکہ مضارع خفیف اور مضارع اخف میں نون نہیں آتا. یعنی اس طرح 2 شکلیں بن گئی اس کی، بالکل اسی طرح جس طرح غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ 2 شکلیں اختیار کرتے تھے. پھر پہلی قسم کا صیغے جو ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ نارمل مضارع میں اس پر لام کلمہ پر پیش آتی تھی، خفیف ہوا تو لام کلمہ پر زبر آ گئی، اور اخف ہوا تو لام کلمہ پر علامت سکون آ گئی. تو بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے منصرف اسماء تھے ان کی حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں مختلف شکل تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مضارع اخف ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کل کچھ حروف مضارع پر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے مضارع کو خفیف کیا تھا، اسی طرح آج بھی ہم کچھ حروف کا مطالعہ کریں گے جو مضارع کو اخف کریں گے. اس میں پہلا حرف جو ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے لم.
لم بالکل اسی طرح جس طرح حرف لن کا استعمال ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ حرف لن کے اپنے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن جب وہ مضارع پر داخل ہوا تو دو طرح کی اس نے معنوی تبدیلی پیدا کی، زوردار نفی پیدا کی اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیے۔ لم کے بھی اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے، یہاں تک تو بالکل اس کے برابر بات چل رہی ہے، لیکن دوسری بات جو ہے زمانے کے اعتبار سے یہ مضارع کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ لن زوردار نفی زمانہ مستقبل کے ساتھ، لم زوردار نفی زمانہ ماضی کے ساتھ، ٹھیک۔ جیسے ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں، یفعلو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ لا یفعلو وہ نہیں کرتا یا وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یہ سمپل مضارع کی نفی ہوئی ہے۔ لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق اس میں۔ اور آج جو ہم نے لم پڑھا ہے، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یفعلو سے پہلے جب لم داخل ہوگا تو پہلی قسم کسی کی ہے، اس میں علامت سکون آ جائے گی۔ لم یفعل اس نے ہرگز نہیں کیا یا اس نے کیا ہی نہیں، یعنی مطلقاً نفی ہوگی زمانہ ماضی میں، اس نے ہرگز نہیں کیا۔ اب دیکھیں ما فعل اس نے نہیں کیا، یہ سمپل نفی ہے، آپ نے ماضی کے ساتھ اس کو ادا کیا، ما فعل اس نے نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ زوردار نفی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر مضارع سے پہلے آپ لم کو استعمال کریں گے، لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ پہلا حرف ہے جو مضارع کو اخف کرتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، آپ کے جو مادے ہیں غیر سی افعال، خاص طور پہ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، قاف واو لام باب نصرہ سے استعمال ہوگا، اس کا ماضی مضارع قوالا سے قالا، اور پھر یقولو سے یقولو، قالا یقولو۔ اب یہ سیکھے جو ہے، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اس نے کہا ہی نہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یقولو وہ کہتا ہے وہ کہے گا، اس نے کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جب آپ حرف لم کا اضافہ کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں پچھلے دنوں میں کہ جب بھی کسی جگہ پر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زور پھر کس پر چلتا ہے؟ کمزور پر، اور کمزور کون ہے؟ حروف علت، حرف علت جو ہے وہ کمزور ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ واو ڈراپ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا لم یقل، اس نے کہا ہی نہیں۔ اب میں نے کہا ہی نہیں، یہ آپ سیدھا بنانا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ لم اقل، لم اقل۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا کرتا بھیجا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھ پہ، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی واپس آئی ہے تو اس وقت جو انہوں نے الفاظ کہے تھے، قال ابوہم کہ لم اقل لکم، لم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ اب یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ زوردار نفی جو ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے آئے گی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تو لم اقل وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو پوائنٹ نوٹ کرنے والا صرف یہ ہے کہ جب آپ کا
غیر سے ہی فعل اور اس میں خاص طور پہ اجوف، ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، اور ناقص بھی، جب بھی یہ استعمال ہوں گے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. ناقص کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں میں. مادہ ہے میرے پاس، دیکھیں حمزہ تا یا، باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کا بنے گا عطایا یاتیو، چینجز آئیں گی اس میں، تو یہ بن گیا عطا یاتی. عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں، ٹھیک، آپ اس کا مطلب مضارع سے پہلے آپ لم کا استعمال کریں گے. اب لام کلمہ اس کو آپ نے سکون والا کرنا ہے، وہ پہلے ہی سکون والا ہے، اسے مزید سکون والا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو کیا بچے گا آپ کے پاس؟ لم یاتی، لم یاتی. جملہ ایک آپ کے سامنے میں بولتا ہوں. آپ کہتے ہیں زید آیا ہی نہیں. ہاں جی، اسی کو کر لیتے ہیں. وہ آیا ہی نہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اب صرف وہ کو ظاہر کر دیں تو لم یاتی. اب میں اس کو مٹا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ یہ یا ڈراپ ہو گئی ہے اور پیچھے آپ کی صرف تا ہی رہ گئی ہے. اس کو کھول کے میں لکھ دوں گا. لم یاتی زید. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں. اب مفعول میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. کم کی ضمیر کہاں پر آئے گی؟ اب بتائیں. فاعل آپ کا ظاہر ہے، مفعول ضمیر ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مفعول کہاں لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ یاتیکم زیدن. اب اس کو ذرا سوالیہ بنا لیں. الم یاتیکم زیدن، کیا زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں؟ اب فائل چینج کر رہا ہوں میں، صرف زید کی جگہ پر میں نذیر لگا رہا ہوں. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر آیا ہی نہیں؟ اب اگر نذیر اس میں علم ہے تو خاص نذیر ہو گیا، لیکن اگر نذیر کے آپ بنیادی معنی لیں خبردار کرنے والا، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کوئی خبردار کرنے والا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ ملک میں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سألہم خزانتہا، ان کے جہنم کے جو دروغے ہیں وہ اس سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی تم جو یہاں پہنچ گئے ہو تو اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے خبردار کیا ہی نہیں. تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تو تھا ایک خبردار کرنے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ زوردار نفی آپ کو لم کے ساتھ ملے گی. حمزہ میم نون مادہ ہے میرے پاس باب فعل میں. آمن یؤمنو، آمن یؤمنو ایمانن، اس سے آپ نے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے. جمع مذکر حاضر مضارع کا، کیونکہ مضارع کی تغیرات پڑھ رہے ہیں تو فوکس مضارع پہ. ہاں جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. تؤمنون، تؤمنون ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان لاؤ گے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لائے ہی نہیں. لام استعمال کریں گے، آپ لام استعمال کریں گے تو کون سی قسم کی سیکھیں؟ دوسری قسم کی سیکھیں. دوسری قسم کی سیکھیں جب اخف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نون ڈراپ ہو گیا اور ایک الف ایڈ ہو گیا. لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے.
تو ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ الحجرات کی، جو بدو نے کہا قالت الاعراب آمنا کہ ہم ایمان لائے، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے لم تؤمنوا تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں ولکن قولوا اسلمنا یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک چیز آپ نے دیکھی کہ یہ دوسری قسم کے جو صیغے تھے اس میں آپ کا جو ہے خفیف اور اخف وہ ایک ہی شکل اختیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا خفیف ہے اور کون سا اخف ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید سے۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اب دیکھیں تفعلوا اصل میں تھا تفعلون، لم کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا نون، لن کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا ہے؟ اخف۔ یہ کون سا ہے؟ خفیف ہے۔ وہاں پر الفاظ ہے نا ان سے کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے ذرا سا بھی اس پہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو فاتو بصورت مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بھی جو ہے وہ بنا لاؤ۔ اور پھر ساتھ چیلنج کیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، ٹھیک ہے، اگر تم نہ کر سکے، اور ساتھ بتا بھی دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر مضارع خفیف استعمال ہوا ہے اور کہاں پر مضارع اخف استعمال ہوا ہے۔ دوسرا حرف جو مضارع کو اخف کرتا ہے وہ ہے لما۔ لما ہم پڑھ چکے ہیں، ماضی کے ساتھ اس کا استعمال ہم نے دیکھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں جب کے، جب۔ فلما دخلوا، پس جب وہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر۔ تو لما کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جب، ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی جب کے نہیں رہتے بلکہ ابھی تک نہیں کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک نہیں، not yet، یہ مفہوم دیتا ہے۔ لما مضارع سے پہلے آئے گا تو مضارع کو اخف کرے گا، اور اس میں تبدیلی کیا آئے گی معنی میں؟ ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یفعلو، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا۔ ابھی ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی ہے لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا، تو لما استعمال کریں مضارع سے پہلے، مضارع آپ کا اخف ہو جائے گا۔ لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا، یعنی نفی ہے ماضی میں نہ کرنے کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کر لے۔ تو لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ زید ابھی تک نہیں گیا، کیا عربی ہو سکتی ہے اس کی آپ خیال میں؟ سمپلی اس کو آپ پہلے رکھیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہم جس سٹیج پر ہیں اس وقت ہمارے سامنے عربک آئے گی تو آپ بڑی آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے۔ جیسے یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ بولا ہے کہ زید ابھی تک نہیں گیا، اگر میں عربی میں لکھوں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ لما یذهب زید، ٹھیک ہے، یعنی زید ابھی تک نہیں گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا، قواعد کو ذہن میں لانا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن الحمدللہ اس سٹیج پر اب آپ پہنچ چکے ہیں کہ ٹیکسٹ لکھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لما کے یہاں پر معنی کیا ہے۔ فعل چینج کر رہا ہوں میں۔ لما یدخل زید، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید ابھی تک داخل نہیں ہوا، زید ابھی تک داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پھر فعل چینج کیا، اب میں فاعل چینج کر رہا ہوں۔ زید کی جگہ میں الولد استعمال کر رہا ہوں کہ لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا۔
اب یہاں پر آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں, یدخل میں لام ساکن ہے اور الولد کا لام بھی ساکن ہے. تو کیا کریں گے, ساکن حرف کو جب آگے ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, زیر دیتے ہیں. تو یہ اس کی جگہ پر زیر آ جائے گی, لما یدخل الولد, لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا, ابھی تک داخل نہیں ہوا, ہاں ہو سکتا ہے. اب پھر فائل چینج کر رہا ہوں میں, کیا ترجمہ ہوگا, ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو آیت تقریباً پوری ہونے لگی ہے. قالت الاعراب آمنا, بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, انہیں کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, یعنی ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہاں پھر آگے جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا, وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان تیسرا حرف ہے ہمارا جو مضارع کو اخف کرتا ہے. ان کے معنی ہوتے ہیں اگر کے. یہ حرف شرط ہے جو آپ اف انگریزی میں جانتے ہیں, بالکل یہاں پر نون ہے وہاں پر فے ہے, ٹھیک ہے. اف ان, اگر. ان تطیعوا اللہ ورسولہ, تطیعوا دیکھتے ہیں, طاع واو عین, پہلے ہی بات آپ کے سامنے میں نے خیر سے فیل کر رکھ دیا ہے, ٹھیک. باب فعل, باب بھی مزید فی کا کیا بنے گا, نارمل ماضی مضارع. اتوا اور یتوی او, اتوا یتوی او, یہ نارمل بن گیا. اب آپ اس میں اجوف کے قواعد اپلائی کر دیں. حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. اگر پیچھے زبر ہو تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے, سمپل. پیچھے ساکن ہو تو حرکت ٹرانسفر کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے. تو اس نے زبر پیچھے دی اور الف میں چینج ہو گیا, اطاع. اطاع یہاں بھی دیکھیں حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, یہ پیچھے زیر ٹرانسفر کرے گا اور زیر کے موافق حرف میں یا میں چینج ہو جائے گا. اطاع یطیع, اطاع یطیع اطاعتن, اطاعت کرنا. تم اطاعت کرو گے, سیغہ کیا بنے گا, یعنی یہاں پہ کہہ لیں کہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ بنانا ہے. تطیعون, اگر تم اطاعت کرو گے. ان لگ جائے گا, ان نے کیا کرنا ہے, مضارع کو اخف کرنا ہے. کون سی قسم کا سیکھا ہے, دوسری قسم کا سیکھا, نون ڈراپ ہو جائے گا اور ایک الف ساتھ ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ان تطیعوا, اگر تم اطاعت کرو گے. اب ظاہر بات ہے کسی کی اطاعت کی جائے گی تو مفعول کے طور پہ آئے گا ان تطیعوا اللہ ورسولہ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. لا یلدکم من اعمالکم شیئا, تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا. یعنی ایمان جو ہے, یہ یہاں پر پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی ان دو آیات سے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. یعنی ایمان واقعی پیدا ہو جائے اندر, وہ بہت بڑی بات ہے. ہاں کوشش انسان کرتا رہے, اور اس کا حل بھی بتا دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہوگا, پلس اگر وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. وہ تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان کو ضائع نہیں کرے گا, ان میں کمی نہیں کرے گا.
تو ہمارا یہ ان حرف ہے، ان شرطیہ. اب یہاں پر ایک چیز ہم اور پڑھیں گے، کیونکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اس کا تعلق اس حصے کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک جملہ شرطیہ جو ہے پڑھنا پڑے گا، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جو آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں. جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جملہ شرطیہ جس جملے میں شرط پائی جائے، جیسے اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، یہ آپ کا ایک جملہ شرطیہ ہے. اور شرط جو ہے عام طور پر مستقبل کے ساتھ ہی مخصوص ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. پہلے اس سمپل جملے پر غور کر لیں. اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حصے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک اگر تو بیٹھے گا، یہ حصہ جو ہے یہ شرط کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو میں بیٹھوں گا، یہ حصہ جواب شرط یا اس کو جزا کہا جاتا ہے. تو جملہ شرطیہ کے دو حصے ہمارے سامنے آ گئے، ایک شرط ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا. شرط اور جواب شرط اگر دونوں حصوں میں فعل مضارع استعمال ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اگر کو ہٹا دیں ذرا، سمپل جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو بیٹھے گا، اس کی عربی کر لیں. بیٹھنے کے لیے کیا مادہ استعمال ہوتا ہے؟ جیم لام سین. باب کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ضرب یضرب. تو جلسا یجلسو. تو بیٹھے گا تجلسو. تو بیٹھے گا. میں بیٹھوں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اجلسو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فعل مضارع ہیں. اگر آپ کے جملہ شرطیہ میں دونوں فعل مضارع ہوں، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، شرط والا بھی اور جواب شرط والا بھی، اور پھر آپ نے شرط بھی اگر کے لیے ان حرف کے ساتھ ہی استعمال کرنی ہے، یعنی شرط کے لیے آپ نے لفظ لگانا بھی ان ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے علاوہ بھی شرط کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. ابھی ان کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ان کے ساتھ آپ نے شرط بیان کرنی ہے، تو ان کا بھی کام فنکشن پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیتا ہے. اس نے مضارع کو اخف کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ پہلی قسم کا سیکھا ساکن آ گیا، ان تجلس. جو جواب شرط میں فعل مضارع ہے وہ آٹومیٹیکلی اخف ہو جاتا ہے. ان تجلس، تو یہ اخف ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اجلس. ان تجلس اجلس. یہ پورا آپ کا جملہ شرطیہ جو ہے بیان ہو گیا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، ان تجلس اجلس. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں تین الفاظ میں آپ کا یہ اردو کا جملہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ پر مشتمل ہے، وہ عربی زبان میں 3 الفاظ پر مکمل ہو گیا. ان تجلس اجلس. تو مارے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ضرب یضرب سے سامنے رکھتے ہوئے تضرب. تو مجھے مارے گا، تضربو نی. میں ماروں گا، اضربو. میں تجھے ماروں گا، اضربو کا.
یہ دو جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے. اب ان دونوں جملوں کو میں جملہ شرطیہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو پہلا حصہ آپ کا یہ ہے، آپ ان کے ساتھ شرط بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ان نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو وقف کر دینا ہے. کیا بن جائے گا یہ؟ ان تضربنی، اگر تو مجھے مارے گا تو جواب شرط میں جو فعل مضارع ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی وقف ہو جائے گا اضرب کا. ان تضربنی اضرب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. یہ جملہ شرطیہ ہے. نصر ینصرو مادہ، تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے، کیا بنے گا؟ تنصرونا. ٹھیک ہے، تم سب مدد کرو گے، تنصرونا. تم سب اللہ کی مدد کرو گے، تنصرون اللہ. ہاں، مفعول آ گیا، جملہ مکمل ہو گیا، فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، وہ مدد کرے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ینصرو. وہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرو کم. تمہاری، تم سب کی. تیری کہوں تو پھر کا آپ لگا سکتے ہیں. تنصرون اللہ ایک جملہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا دوسرا جملہ، ینصرکم. اب ان دونوں جملوں کو میں جملہ شرطیہ میں لا رہا ہوں. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے، ان لگے گا شروع میں. دوسری قسم کے سیکھیں، نون ڈراپ ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا، الف ایڈ ہو گیا. ان تنصر اللہ، ان تنصر اللہ، جو جواب شرط میں مضارع ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی وقف ہو جائے گا ینصرکم. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہاں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ اللہ ضرور بالضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے مدد کرنا. اللہ جان ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے کہ کون جو ہے اپنے دعوے میں سچے ہیں، کس کو اللہ سے محبت ہے. بدوؤں کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے آیا تھا نا، انہوں نے بھی کہا تھا جی ہم بھی تو مومن ہیں. تو اللہ نے بھائی اپنا ایمان جو ہے وہ جتلاؤ نا. ہاں یوں کہہ دو کہ اسلام لے آئے ہو تم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں ایمان داخل کرنے کے لیے پہلی بات شرط اللہ اور اس کے اصول کی اطاعت، جس سے تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اس کا اگلی آیت میں ہے، وہ اس کا انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ جملہ شرطیہ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. شرط، جواب شرط. ٹھیک ہے، اب جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے تھے کہ ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اس کو ذرا سامنے رکھیں اور اس کا جواب شرط دیکھیے گا. ذرا میں چینج کر رہا ہوں یہاں پر، بلکہ نیچے لکھ دیتا ہوں. یہ آپ کا شرط والا حصہ ہو گیا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اب جواب شرط آئے گا تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. یہ جواب شرط ہے. تو اس میں جو مضارع استعمال ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی اخف استعمال ہوگا. پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. تو کم کرنا کے لیے عربی زبان میں ایک مادہ استعمال ہوتا ہے لام یا تا. لام یا تا باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا؟ لا یا تا نارمل، یل یہ تو،
لایتا یلیتو. اجوف ہے, قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا. کیا بن جائے گا یہ آپ کا لاتا. حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. لاتا یلیتو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یلیتو کو اخف کرنا ہے. کون سی قسم کا سیکھا ہے؟ پہلی قسم کا سیکھا ہے. سکون ہو گیا, 2 سکون آ گئے. کون ڈراپ ہوگا؟ یا ڈراپ ہو گیا تو کیا بن گیا؟ یلت. وہ کم کرے گا, وہ کم نہیں کرے گا. لا یلت. وہ تمہیں کم نہیں کرے گا. لا یلت کم. اور پھر مراد کیا ہے؟ من اعمالکم, یعنی تمہارے اعمال میں سے. شیئن, کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے شرط والا مضارع اخف ہوا تو جواب شرط والا مضارع بھی اخف ہو گیا. تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا پورا ہو چکا. ان ترحم, رحم یرحمو, رحم کرنا. ان ترحم, اگر تو رحم کرے گا. ترحم, ترحم کیا ہے جی؟ مجہول. ماشاءاللہ. دیکھیں راہا میم آتا ہے نا آپ کے پاس, صرف ایک ایگزامپل سمجھا رہا ہوں. راہا میم, رحمہ یرحمو, رحمہ یرحمو. اس نے رحم کیا, وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. اس پر رحم کیا گیا, رحمہ فعیلہ کے وزن پہ آ جائے گا. اس پر رحم کیا جاتا ہے یا اس پر رحم کیا جائے گا. یفعلو کے وزن پر یرحمو. تو رحم کرے گا, ترحمو, اگر تو رحم کرے گا. ان ترحم, تجھ پر رحم کیا جائے گا. ترحمو, اور جملہ شرطیہ میں استعمال ہوگا تو اخف ہو کے استعمال ہوگا. ترحم, تجھ پر رحم کیا جائے گا. ان ترحم ترحم, اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جملہ شرطیہ میں شرط اگر حرف ان کے ساتھ بیان کرنی ہو تو طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس سے نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان الفاظ میں سے کچھ کا تعارف آپ کو کراتا چلوں. اب چونکہ جملہ شرطیہ کی کنسٹرکشن آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھنے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ دونوں شرط میں اور جواب شرط میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے اور دوسرے کچھ الفاظ شرط کے لیے استعمال ہو گئے. اب پہلا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کون سے الفاظ ہیں جو ان کے علاوہ, ان سے مراد حرف ان ہے, حرف ان کے علاوہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسماء استفہام آپ نے پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا کون کون سے تھے؟ من, ما, اینا, متا, ایون. ٹھیک, اسی طرح آپ نے آپ کے ذہن میں ہوگا ایانا وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ نے اسماء استفہام پڑھے تھے ان میں سے اکثر شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوں گے تو یہ بالکل وہی کام کریں گے, مضارع کو اخف کریں گے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی نا, اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جملہ. من یرحم, یرحم. کیا ترجمہ ہوگا؟ اب من کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب من کو ہم شرط کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. کون رحم کرے گا نہیں, جو رحم کرے گا یرحم, اس پر رحم کیا جائے گا. ان ترحم, یا چلیں حاضر کے سیغے کو ہٹاتے ہیں, اگر وہ رحم کرے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا. اس کو سامنے رکھیں, این یرحم یرحم, اگر وہ رحم کرے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا. جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. من یرحم یرحم. تو یہ من جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا. شین را با شربا یشربو, پینا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما تشرب اشرب, شربا یشربو یشربو تشربو تشربو, تو پیے گا. ما تشرب, جو تو پیے گا. ٹھیک ہے, اگر تو پیپسی پیے گا تو اشرب, میں پیوں گا. اگر تو پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا. ما تشرب اشرب, جو تو پیے گا میں پیوں گا. تو یہ اسماء استفہام ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. یہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہے اور یہ اسماء شرط ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اسماء استفہام ہی ہیں, شرط کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپلز میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. متا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کب. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ نے نوٹ کیا کہ جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اپنے ان معنی میں استعمال نہیں ہوئے. من کے بنیادی معنی کون کے ہوتے ہیں نا, ہم نے جو کا ترجمہ کیا ہے. متا کے معنی ہوتے ہیں کب. ٹھیک ہے, اب دیکھیں گے جملہ شرطیہ میں جب استعمال ہوتا ہے کن معنی میں استعمال ہوگا. متا تذهب اذهب, کیا ترجمہ ہوگا؟ جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب کب کے معنی میں نہیں آ رہا, جب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا. اینا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہاں. ٹھیک ہے, اینا تذهب اذهب. اب دیکھیں خود آپ جو ہے وہ اس کے موافق ترجمہ کر رہے ہیں, جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا. اچھا ایک بات اور یہاں ایڈیشنل, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے کلک کر رہی ہے بار بار, وہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ بعض دفعہ زور پیدا کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے, جسے مائے تاکید کہتے ہیں. تاکید کے لیے ایک ما استعمال کی جاتی ہے ان اسماء کے ساتھ. یعنی اینا کا سمپل ہو گیا ہم نے جہاں, لیکن اینا کے ساتھ جب ما لگ جائے گا جو کہ بن جائے گا اینما, جہاں بھی, پھر یہ ترجمہ کرے گا, زور پیدا ہوگا نا, جہاں بھی. اینما تکونو, تم جہاں بھی ہوگے. کانا یکونو, ہونا. ٹھیک ہو گیا, تکونونا تھا, اخف ہو گیا تو تکونو رہ گیا, نون ڈراپ ہو گیا. اینما تکونو, تم جہاں بھی ہوگے. ادرکا یدرکو ادراکن, ادراک کسے کہتے ہیں؟ پا لینا. ٹھیک ہے, وہ تمہیں پا لے گا. تم جہاں بھی ہوگے, اب جواب شرط میں بیان کر رہا ہوں, وہ تمہیں پا لے گا. چلیں جواب شرط میں بعد میں سے اخف کر کے لکھتے ہیں, پہلے سمپل لکھتے ہیں کہ وہ تمہیں پا لے گا. ادرکا یدرکو, وہ پا لے گا, یدرکو. وہ پالے گا, وہ تمہیں پالے گا,
یدرکو کم، ٹھیک ہے، وہ تمہیں پالے گا. یدرکو کم، اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ تمہیں پالے گا. وہ کون ہے؟ الموت. تو اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ موت تمہیں پالے گا، موت تمہیں پالے گی. اس لیے کہ جب آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اردو محاورے کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر پوائنٹ سمجھنے والا، میم ساکن ہے تو ملانے کے لیے کیا دیں گے؟ پیش. ساکن حرف کو آگے ملانے کے لیے جو حرکت دی جاتی ہے اس کے حوالے سے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی. اب اس جملے کو میں جواب شرط میں رکھنا چاہ رہا ہوں. جواب شرط میں آئے گا تو اخف ہو کے آئے گا. اخف ہوگا تو پہلی قسم کا صیغہ ہے یدرکو، کیا ہو جائے گا؟ یدرک. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. موت سے نہیں انسان بھاگ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت وہاں پر آ جائے گی. موت کو کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ تالا نہیں کھول سکتی یا کراس نہیں کر سکتی؟ وہ تو بس ایسے آتی ہے کہ جب بھی اس کا وقت آتا ہے، اذا جاء اجلھا، جب بھی کسی امت کا یا شخص کا وقت آتا ہے تو ایک ساتھ بھی نہ آگے کی جاتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. لیٹ بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی رکاوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہوگی. نو، بالکل ایک ساتھ بھی جو ہے وہ نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا. تو یہ ایگزامپل قرآن مجید کی آپ کے سامنے آ گئی. اینما، ما تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اینا جہاں بھی تم ہوگے. اگر مانا ہوتا تو اینا تکونو، تم جہاں ہوگے موت تمہیں پالے گی. تو وہ زور پیدا کرنے کے لیے پھر مائے تاکید کا اضافہ کیا گیا، اینما تکونو یدرککم الموت. جی یہ کچھ الفاظ تھے، اسماء تھے جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جملہ شرطیہ اس کا پیٹرن آپ کو سمجھ میں الحمدللہ آ گیا. ایک لفظ اور ہے شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سامنے رکھ لیں. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا لو. اس کے معنی بھی اگر کے ہوتے ہیں. ایگزامپل آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، تو دیکھتا اس کو، خاشعم متصدعم من خشیت اللہ، جھکا ہوا دبا ہوا اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگر کے لیے لفظ لو استعمال ہوا ہے، لیکن ساتھ فعل پہ بھی آپ نوٹ کریں، لو انزلنا. فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ انزلنا ماضی ہے. ٹھیک ہے. تو لو جو ہے یہ ماضی کے لیے استعمال ہوگا. بالکل اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں اپنے وہ انگریزی کے قواعد لائیں، اگر آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ عام طور پہ نکل جاتے ہیں ذہن سے. وہ جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہم کیا کرتے تھے کہ کنڈیشن ایک آپ فیوچر میں بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک پاسٹ میں بیان کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سمپل، پہلے سے اردو میں ذرا سمجھیں. اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاسبلٹی ہے شرط کے پورے ہونے کی. اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، پاسبلٹی ہے. اس کے لیے انگریزی میں ہم جو اسلوب استعمال کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ذہن میں ذرا تھوڑا زور دیجئے، شاید وہ آ جائے کہ if he comes I shall help him. یعنی پہلا حصہ آپ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دوسرے حصے میں آپ فیوچر استعمال کرتے ہیں. if he comes I shall help him. دوسرا جملہ اردو میں سنیے گا، اگر وہ آتا تو میں اس کی مدد کرتا.
اگر وہ آتا تو میں اس کی مدد کرتا. اب دیکھیں شرط پوری نہیں ہوئی, یعنی وہ آیا ہی نہیں تو میں نے اس کی مدد نہیں کی, تو یہ امپاسبلٹی ہے. شرط پوری نہیں ہوئی تو جواب شرط کے پورے ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں. اس قسم کے جملے آپ کس طرح بیان کرتے ہیں انگریزی میں؟ If he had come, I would have helped him. اب انگریزی اسلوب یہ ہے, یعنی وہ شرط جو ماضی میں ہے اور جس کے نامکمل ہونے کا, نہ پورا ہونے کا آپ کو پتہ چل رہا ہے, اس کا اسلوب اور ہے, اور جس کے پورا ہونے کا یا مستقبل میں شرط ہے اس کا اسلوب اور ہے. تو عربی زبان میں بھی یہ لو جو ہے عام طور پر انہی جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو شرط پوری نہ ہو تو جواب شرط کے پورے ہونے کا امکان نہیں ہوتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تیرا رب چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, تو وہ ایسا نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے رب نے چاہا ہی نہیں تو انہوں نے ایسا کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, اگر اللہ یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ دب جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹھیک ہے, جھک جاتا. اللہ نے نازل ہی نہیں کیا لہٰذا ایسا ہوا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لو جو ہے یہ عام طور پہ ان جملوں میں استعمال ہوگا, اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات لو جو ہے یہ کاش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لو کنتم تعلمون, کاش تم جانتے. ٹھیک ہے, لو کے معنی کاش کے بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ لو کہاں پر شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کہاں پر کاش کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک, آپ کہہ لیں کہ یہاں تک الحمدللہ کور ہو گیا. ہم نے آج 3 حروف کا مطالعہ کیا جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. پہلا حرف لم ہے, زوردار نفی ماضی میں. دوسرا لمہ ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ کا مفہوم دیتا ہے. تیسرا حرف ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جملہ شرطیہ بھی ہم نے پڑھ لیا, شرط جواب شرط اگر دونوں میں مضارع ہو. یہ اگر دونوں میں مضارع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک میں مضارع ہوتا ہے, دوسرے میں سمپل جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے میں آپ کو جملہ اسمیہ ملے گا. جملہ شرطیہ کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں, یہ آپ کو باقی عربی جو قرآن مجید سکھائے گا آپ کو خود پتہ چلے گا, وہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں طرف اگر مضارع ہو تو شرط والا مضارع اخف ہوگا, جواب شرط والا مضارع آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ اسماء ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے ایک ایک ایگزامپل رکھ دی ہے تاکہ آپ کو بنیادی اسٹرکچر جو ہے جملے کا سمجھ میں آ جائے. باقی 2 حروف رہ گئے ہیں جو مضارع کو اخف کرتے ہیں, اور پھر کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم فعل امر بھی پڑھیں گے, ساتھ ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم یا اللہ یسر, یا ربی یسر, اے میرے رب آسانی فرما, ولا تعسر مشکل نہ فرمانا, وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ مکمل فرمانا. ان تینوں الفاظ کا تعلق ہمارے اگلے 2 حروف کے ساتھ جو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو یہ دعا بھی جو پہلے دن ہم نے بورڈ پر لکھی تھی گرامیٹیکلی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کل نہیں تو پرسوں آ جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.